اردو ڈائریکٹریٹ کے زیر تمام رمز عظیم آبادی کی یادگاری تقریب و بزم سخن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر اردو کے ممتاز ادباء و شعراء کو مدعو کیا گیا۔ آئے ہوئے ادیبوں نے رمز عظیم آبادی کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ یادگاری تقریب کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، آئیے سنیے جناب ڈاکٹر قاسم خورشید اور معروف افسانہ نگار جناب فخر الدین عارفی سے۔ دیکھیے اس پوری ویڈیو کو۔ یہ جو بہت ہی اچھا سلسلہ شروع کیا ہے اردو ڈائریکٹریٹ نے، اور ظاہر یہ سلسلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ رک گیا تھا کسی وجہ سے، لیکن ابھی اس کے بہت ہی فعال ڈائریکٹر جو ہے وہ سید پرویز عالم صاحب آئے، اور اس کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس میں ابھی 2 تقریب ہوئی ہے جو یادگاری تقریب ہوتی تھی، اور اس میں یہ آج جو تھا وہ رمز عظیم آبادی کے حوالے سے، اور ایک شعری نشست بھی یہاں پر ہوئی ہے جس کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، وہ میری صدارت میں ہی ہو رہا تھا۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ جب تک ہم اپنے اسلاف کو یاد نہیں کرتے ہیں وہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر اس نے اپنے اسلاف کو یاد کرنا بند کر دیا تو وہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ اردو ڈائریکٹریٹ کا یہ بہت ہی اہم ترین پروگرام ہے، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں نہ صرف وہ کہ جو نئی جنریشن کے لوگ یا نئی پیڑھی کے لوگ تھے وہ اس میں شامل ہیں، پیش ہیں، بلکہ وہ سارے لوگ جو بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں، جن سے وہ بہار میں اور یا ہندوستان میں جن کی اپنی گہری شناخت رہی ہے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے ابھی کہ جب جمود طاری ہو جائے چاروں طرف، جب گفتگو بند ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ تو ایسے اس میں جب تک آپ تحریک نہیں پہنچائیے گا تو تحریک پہنچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے اسلاف کو نہ صرف یاد کرنا ہوگا بلکہ ان کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ رمز عظیم آبادی اردو ادب کا ایک ایسا شاعر گزرا، اتفاق سے ہمیں شرف حاصل ہوا ان کو دیکھنے کا، ان سے ملنے کا، ان سے ملاقات کرنے کا، ان سے باتیں کرنے کا، ایک ذاتی مراسم بھی رہے۔ تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ شاعر کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے کہ شاعر کا پڑھا لکھا ہونا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا کہ اس کے پاس اپنی فکر اور اپنی سوچ کو بہتر ڈھنگ سے پیش کرنے کا سلیقہ آتا ہو۔ یہ شاعر تھے، افسانہ نگار تھے، کیا تھے؟ یہ رمز عظیم آبادی جو اردو ادب کے بہت بڑے شاعر، اور خاص طور پر ان کا ذکر جو ہوتا ہے وہ نظموں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، غزلوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو ترقی پسندی تھی ہمارے ہاں، یا جو پرگتیشیل آندولن جس کو آپ ہندی میں کہہ سکتے ہو، تو وہ چیزیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا زوال ہوا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ جب پوری کی پوری شاعری آپ ان کی دیکھیں گے رمز عظیم آبادی کی، تو انہوں نے نئے سرے سے ترقی پسند کو ڈیفائن کیا ہے، ترقی پسندی کو یا پرگتیشیل آندولن کو۔ اور آپ سوچئے کہ اسی لیے یہ تو بعد کے لوگوں نے جب انہوں نے محسوس کیا، خود اپنے حوالے سے، خود اپنا جو ان کا ذکر ہو رہا تھا اس حوالے سے جب وہ محسوس کر رہے تھے، تبھی انہوں نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں ہم کو بھول سکیں ناممکن ہے، نقش قدم کے مٹتے مٹتے راہ گزر بن جائیں گے۔ تو سوچو کہ یہ بہت بڑی بات تھی۔ آج جو رمز عظیم آبادی کا خواب، آپ سوچئے کہ کئی دہائیاں گزر گئیں ان کو گزرے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آج ہم رمز کو یاد کر رہے ہیں ان کو، تو اور اس کا مطلب یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے واقعی راہ گزر بنا دی، یعنی وہ ایک سنگ میل تھے، اور اسی راہ پر ہم اس لیے گامزن ہوتے ہیں کہ ہمیں آج بھی ان کی شاعری عصری معنویت سے بھرپور لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس شاعر کی آج کی نئی نسل کو، نئے لوگوں کو بہت ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے میں اسے بہت اہم کارنامہ مانتا ہوں کہ رمز عظیم آباد کے ایسے واحد شاعروں میں میں کہوں گا، ایسے شاعروں میں رہے جن کے جو ہے وہ جنہوں نے آبیاری نئی نسلوں کی بہت کی، اور ان کے اتنے زیادہ شاگرد ہیں آج بھی زندہ و تابندہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شاعر نے بہت سارے شاگردوں کو پیدا کیا، پھر ان کے شاگرد بھی اساتذہ میں شامل ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں ایک طرح سے منتقل ہو رہی ہیں اور منتقل ہو رہی ہیں، اور جس شاعر کی شاعری اور جس شاعر کا کلام نسلوں میں منتقل ہوتا ہے اسے کبھی کوئی مار نہیں سکتا۔ دیکھیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو، ان اکابرین ادب کو جو زبان کا تحفظ کرتے رہے زندگی بھر، جنہوں نے ادب کے کارواں کو آگے بڑھایا،
तो नई नस्ल जब तक उनके कारनामों से वाकिफ नहीं होगी, उनके अंदर उर्दू ज़ुबान का, ये उर्दू अदब का ज़ौक़ शौक़ पैदा नहीं होगा। तो ऐसी यादगारी तक़रीबात की बड़ी अहमियत है, और मुझे ये कहने दीजिए कि ये अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ बात है। उर्दू डायरेक्टरेट महकमे काबीना सेक्रेटेरिएट हुकूमत बिहार यादगारी तक़रीबात का एहतमाम करता है, डायरेक्टरेट, और उसके बाद एक महफिल सुखन का इनेकाद भी होता है। तो दोनों तरह की बातें हो जाती हैं, सेमिनार भी हो जाता है जिसमें उन लोगों पर जिनके कारहाय नुमाया से हम इनकार नहीं कर सकते हैं और जिनकी खिदमत तारीख़ के औराक पे हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो चुकी है। रम्ज़ अज़ीमाबादी एक मशहूर शायर थे और मेहनत कश शायर थे। ये पटना शहर ही में एक ज़माने में बाकायदा रक्षा चलाया करते थे, मेहनत कश थे, और उन्होंने खुद कहा है कि तुम पसीना मत कहो है जहाँ फेशानी का लिबास, तुम पसीना मत कहो है जहाँ फेशानी का लिबास, धूप में चलते हुए रखते हैं पानी का लिबास। वो हालात से घबराते नहीं थे। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। फिर रम्ज़ अज़ीमाबादी एक नफ्सियाती पहलू अपनी शायरी में पेश करते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनके ख्वाब पर भी हालात पहरे लगा देते हैं, लेकिन उसमें जो बाहौसला लोग हैं वो ख्वाब देखते हैं और ख्वाब को हकीकत में बदलने का हुनर भी जानते हैं। लेकिन गरीबों की ज़िंदगी में अगर कभी कोई ख्वाब आता है तो वो चौंक जाते हैं। उसी तरह से रम्ज़ अज़ीमाबादी भी चौंक जाते थे कि ख्वाब निशात आंखों तक आने का शुक्रिया, कैसे हुजूम गम में तुझे रास्ता मिला। तो रम्ज़ अज़ीमाबादी की खिदमात को तारीख़ उर्दू अदब कभी फरामोश नहीं कर सकती है। मैंने भी अपनी किताब ग़ज़ाल आँखें चुराते हैं अज़ीमाबाद वालों से रम्ज़ साहब को जगह दी है, और रम्ज़ साहब कब पैदा हुए, उर्दू अदब की कैसे खिदमत की। ख़ास तौर से जो है वो गज़ल के शायर थे, लेकिन नज़में भी बेपनाह अच्छी कहते थे, और उनकी नज़में भी एक ख़ास अहमियत रखती हैं, और उनकी गज़लें भी, जबकि न इल्म अरूज से वाकिफ़ थे वो, न किसी स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल की थी, लेकिन खुदा दाद सलाहियत थी उनके अंदर, और उस सलाहियत ने उनको इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि ज़माना कभी रम्ज़ अज़ीमाबादी को फरामोश नहीं कर सकता है। और ख़ुद रम्ज़ साहब को इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने ये शेर कहा कि आने वाली नस्लें हमको भूल सके नामुमकिन है, नक्श कदम के मिटते मिटते राह गुज़र बन जाएंगे। शुक्रिया।